ومغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اپنے رحمت شفقت کی نظر یقیناً ہم پہ ڈالی اور ہم اسی گمان کے ساتھ ہیں، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں اس طرح سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ ہمارے اس عمل کو انشاءاللہ قبول فرمائے اور قیامت کے دن بڑے پیمانے سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ کونسلنگ کے سلسلے میں جتنے لوگ کال کرتے ہیں مجھے الحمدللہ رب العالمین، ان میں سے 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے تنگ، بیزار، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو ہی ختم کر لینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کی وجوہات آپ سب کو پتہ ہے، پریشانیاں، ڈپریشن۔ بعض اوقات وہ خود رابطہ نہیں کرتے، اپنی کسی سہیلی دوست کے ذریعے وہ بن کے کہتی ہیں، یا وہ خود ہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی دوست کا یہ آیا ہے اور اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اور جب ان سے کہیں کہ اس بچے سے کہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے یا اس کی ماں مجھ سے بات کرے تو پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ عرصے سے چل رہا تھا اور مجھے یہ لگا کہ ہماری کمیونٹی کو گائیڈ لائن کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کتنی ہی موتیں ایسی ہماری یعنی کمیونٹی میں ہوئی ہیں کہ اس میں بچے کی ماں کے ساتھ آرگیومنٹ ہوئی، بہن کے ساتھ ہوئی اور گراج میں جا کے خود کو ہینگ کر لیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہوا ہے، رات کو بچہ سویا اور اوور ڈوز کوئی لے لی گولیاں، اور صبح وہ اور پھر ماں باپ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی بے عزتی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہمارے بچے نے خود کو ختم کر لیا۔ اور اگر کوئی یعنی ماں باپ شدید دکھ میں اس بات کو کسی سے شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں، ذرا وہ پھٹ رہے ہوتے ہیں بتانے کے لیے، تو اس وقت بچے ان کو پکڑ کے ان کو نیند کی گولیاں دے کے اور سلاتے ہیں۔ یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس بارے میں ہمیں اپنی زبان کھولنی چاہیے، ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ جب کہ ہم لوگ اتنے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس بات پہ بات کریں کہ کیا ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں صحابہ اکرام سے زیادہ ہیں؟ وہ انہیں تو ردی کھجور کا لفظ آیا ہے، ردی کھجور، گری پڑی سوکھی سڑی کھجور۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی ردی کھجور جو خراب ہو چکی تھی، اندر سے اس کا چھلکا وہ بیج نکال کے اس کی گٹھلی اور صاف کر کے اور آپ نے تناول فرمائی۔ کیا یہ غربت آ گئی ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، میری گریجویشن ہوئی ہے 6 ماہ سے اور میں ریزمے ادھر ادھر بھیج رہی ہوں، تو مجھے آفر نہیں آ رہی، میرا کانٹریکٹ رینیو نہیں ہو رہا؟ کیا ہم صحابہ اکرام سے ہمارے اعمال زیادہ اچھے ہیں؟ کتنی خودکشیاں صحابہ اکرام میں ہوئیں، کھجور میسر نہیں تھی، اگر انہیں تازہ کھجور اور ٹھنڈا پانی مل جاتا تھا تو وہ رونے لگتے تھے کہ اللہ پاک کی دنیا میں تو نہیں آپ اب جنت کی نعمتیں ہم پہ تمام کر رہے، کتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دے دی۔ یعنی شکر کا ایک یہ لیول تھا۔ واقعہ طائف، یعنی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور جوتیاں مبارک خون سے بھری ہوئی ہیں اور آپ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، لیکن نہ تو ڈپریشن ہو اور نہ ہی بد دعا فرمائی۔ احد کا میدان، زخم ہے، دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، زرہ کی جو خود کی کڑیاں ہیں وہ لگی ہیں گال مبارک کے اوپر اور وہاں پہ زخم ہو گیا ہے، سر مبارک پھٹ گیا ہے، بد دعا نہیں فرمائی، ڈپریشن نہیں ہوا، اللہ وحدہ لا شریک پہ توکل تھا۔ رول ماڈل تو وہ ہیں۔ اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مریں گے تو سکھ پا جائیں گے، لوگ ہمیں مظلوم کہیں گے، واہ واہ ہوگی، تذکرے ہوں گے۔ یہ تو سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ ہم میں سے جس گھر میں کوئی ایسا بچہ، بوڑھا، جوان، ہر عمر کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں، اور یوجلی مردوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عورتیں بڑی سخت جان ہیں، ڈیٹ لفظ نہیں میں بول رہی، سخت جان ہے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اندر ہی اندر گھلتی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بڑا بوڑھا جوان بچہ ہے جسے آپ دیکھتی ہیں کہ وہ چپ بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، کھانے پینے پہ بے دھیان ہے، اوڑھنے پہننے پہ بے دھیان ہے، کجلا سا ہو کے پڑا رہتا ہے، تو آپ فوری طور پہ اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو منحوس ہر وقت پڑا رہتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس طرح بالکل نہ کہیں۔ اس بچے کو، بڑے کو آپ کی کمپنی کی اشد ضرورت ہے، وقت ہاتھ نہیں آتا اور وہ کوئی ایسا غلط فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پھر سوائے ہاتھ ملنے کے، یعنی پیچھے والے تو روتے ہی ہیں، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آگے اس کے لیے جو ایک لمبا سزا کا سلسلہ ہے، اور وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرا میاں مجھ سے لڑتا ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے سسرال والے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اور اللہ پاک کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. سورۃ بقرہ کی آخری آیت آپ کو پتہ ہے نا کہ اتنا ہی ڈالتے ہیں. ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مشکلیں ہم پہ ہماری اوقات سے زیادہ پڑ گئی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری بساط اور اوقات سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جتنا ہم صبر کریں گے نا چیزوں پہ، پیشنس سوسائٹی سے ختم ہو گئی ہے، صبر نام کی چیز نہیں رہی. یعنی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ساری نعمتیں فوری طور پہ مل جائیں. اب بچیاں فون کرتی ہیں کہ میری ساس بڑی سخت ہے، بہت تنگ کاری، میں زندگی کو بس ختم کر دینا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں بیٹے آپ کا شوہر تو اچھا ہے نا، آپ یہ تو دیکھو نا کہ کتنے لوگ ہیں جن کے میاں بھی نہیں کوآپریٹ کرتے اور وہ پھر بھی زندگیاں گزار رہے ہیں. آپ صرف ساس کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ میں فوراً کچھ کر لوں، اس طرح تو نہیں ہوتا. زندگی امتحان مانگتی ہے، امتحان دینے پڑتے ہیں، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا. یہ جو دنیا ہم جی رہے ہیں، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، یہ یہاں کا مقصد ہی نہیں ہے اس زندگی کو بنانے کا. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. ہر ایک کو اس کی زندگی کا کوسچنئر دیا گیا ہے، کسی کو ٹف، کسی کو ایزی. جس کو آسان ملا ہے اس کو آگے پہ جنت کے درجے بھی تو وہی ہوں گے نا. جس لیول کا ایک پی ایچ ڈی والا بندہ اسائنمنٹ کر رہا ہے بیٹھ کے، اور ایک جو ہے وہ گریڈ 5 کی کر رہا ہے، تو کیا دونوں کو ایک جیسی جاب آفر ہوگی گریجویٹ ہونے پہ؟ نہیں. کیونکہ جیسا آپ کا امتحان ہے ایسا ہی آخرت میں اس کا اجر ہے. اور یہ زندگی یہاں کے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے ہے، اس آخرت کی تیاری کے لیے. بے مقصد نہیں ہے. یہ یہاں پہ پروو کرنا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے. اس لیے نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آئی بجائے اس کے کہ ہمیں ہو کہ ہم اس پہ پیشنس کا یہ بھی نہیں ہے. بعض بچے فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں نا، ہم رو سکتے ہیں. کیوں نہیں بھائی، رو سکتے ہو. آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ رو، اپنے رب کے سامنے جائے نماز پہ، بیڈ پہ، جہاں رونا ہے رو. ٹھیک ہے، ورنہ تو دل پھٹ جاتا ہے. رو لو، کیتھارسس کر لو، لیکن جان تو ختم نہ کرو نا. یہ جو ہمیں اللہ پاک نے زندگی دی ہے نا، یہ اس لیے نہیں دی کہ جی بریک اپ ہو گیا. یہ بہت بچیوں کے فون آتے ہیں، وہ جی کزن تھا، بھانجا تھا، کلاس فیلو تھا، جاب پہ میرے ساتھ تھا، بس وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ چلا گیا یا شادی ہوگی، جو بھی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زندگی ختم کر لی جائے. وہ تو اپنی زندگی مزے سے جی رہا ہے، اور آپ جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے ایک اذیت ناک وہ چھوڑ کے جا رہے ہو. اب ماں باپ سے یہ ریکویسٹ ہے، پلیز ریہیب سینٹرز ہیں، پلیز آپ کو اگر پتہ چلتا ہے ایسے بندے کا، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جس سے اپنا دکھ بتائیں گے وہ آپ کا اشتہار لگائے گا. اگر ذمہ داری لے کے میں اللہ کی رحمت سے بیٹھی ہوں، آپ کی بات سن رہی ہوں، اور میرا وقت جاگا کہ میرا کندھا آپ سمجھتے ہیں اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ لگ کے رویا جائے، تو میرا تو نصیبہ ہے. تم کیا میں آپ کا نام لے لے کے اشتہار دنیا میں لگاؤں گی؟ آپ کیوں چھپتے ہیں؟ آپ کیوں ڈائریکٹ بات نہیں کرتے ہو؟ ڈائریکٹ کر بھی رہے ہوتے ہو تو کہتے ہیں کہ وہ میری سہیلی کا بچہ ہے. وہ میری بات کریں تاکہ آپ کو سلوشن دیا جائے، آپ کو گائیڈ لائن دی جائے، آپ کو پڑھنے کو کچھ ذکر بتایا جائے. آپ کیوں چھپاتی ہیں اس بات کو؟ اور براؤن پیرنٹس تو میرے سمیت یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ بچوں کو کوئی ڈپریشن نام کی چیز بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو ذرا اچھے خاصے کھاتے پیتے مزے کرتے، ہم صبح سے شام کو جاب پہ نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں ڈپریس ہو کے دکھا رہے ہیں نا. ایسے نہیں کرنا. ہم اپنی مثالیں دیتے ہیں، ہم نے کتنی مشکل زندگیاں گزاری. ہمارے پاس یہ سب کچھ کھانے کو نہیں تھا، ان کے پاس ایک وقت میں یعنی 5-7 قسم کی بریڈ ہے، فروٹ کی ایک لائن ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ، ڈونٹس، ٹمبرٹس، جو کچھ بھی، مفن، ایک بیکری کی ورائٹی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ نخرے کرتے ہیں. یہ نہ سوچیں، ان بچوں کو کیا پتا، ان بچوں کو کیا پتا کہ زندگی کے اور کون سے رخ ہیں. جن بچوں نے یہاں آنکھ کھولی ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، اماں جاتی ہیں اور بس فوڈ بیسک سے نوفریل سے ٹرالیاں بھر کے لے آتی ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ بچوں کو ریئلائز کرانا ہے، اور بڑوں کو بھی. بڑے بھی بہت ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی خواتین، کیونکہ میرا واسطہ ہی خواتین سے ہے. اگر میاں پیچھے پیسے اڑا رہا ہے، یعنی پیچھے زمینیں خرید کے بنگلے بنا رہا ہے، یہاں بیوی کے پاس چھت نہیں ہے، یا میاں
کسی جوئے میں اڑا رہا ہے، دوستوں میں اڑا رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کچھ قسم کی، کوئی سٹاکس کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ بیویاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اب ان بچوں کا کون والی وارث ہے؟ اور انہیں سمجھاؤ، وہ بچے سننے کو تیار نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہ کان کھول کے سن لیں کہ جس کسی نے اللہ کی دی ہوئی نعمت جان کو ختم کیا، خود کو مارا، خود کو کوئی اذیت دی، کوئی بھی اذیت دی اپنی جان کو، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت میں خیانت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اور اگر کسی نے خود کو ختم کر لیا تو آپ یقین کریں کہ حدیث مبارکہ میں کہ وہ قیامت تک اسی اذیت میں، کسی آلے سے مارا، لٹک کے، بار بار اللہ پاک اس میں جان ڈالیں گے، اور برزخ میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ ایک دفعہ کی اذیت نہیں ہے. کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. نہیں نہیں نہیں، وہ مر کے چین کہاں، وہ اسی اذیت میں. یہ حدیث مبارکہ ہے قیامت تک برزخی زندگی میں وہی موت، بار بار اس میں جان کو لٹایا جائے گا، اور وہ اسی موت میں دوبارہ چلتا جائے گا. یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کسی کو کوئی وہ فیور نہیں آئے، وہ بیچارہ بچہ دیکھو ذرا، اس کا بریک اپ ہو گیا تھا اور وہ چلا گیا. نہیں، مسلمان نے یعنی ایز اے ڈیوٹی اس بچے کی بھی ہے کہ وہ خود کو سنبھالے، اس خاتون کی، مرد کی بھی ہے جو ڈپریشن میں جا رہا ہے، اور پھر اس کے آس پاس والوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے ایک دوست، اس کے قریبی بہن بھائی، ماں باپ جو بھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کیپ آئی آن ایوری باڈی اراؤنڈ یو. یہ ہم سب سے پوچھ ہوگی. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تسبیحاں، اعتکاف، روزے رکھتے رہے اور ہمارے پاس ہمارے پیارے جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں. اور آج کل اسپیشلی کرونا کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بس بند ہوئے ہیں. بند نہیں ہوئے، ہمیں کیا پتہ کون کس ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوارنٹین پیریڈ گزر رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، لوگوں پہ کیپ ان ٹچ ود دا پیپل. ٹھیک ہے، اپنے کلوز، اپنے جو آپ کے حلقہ احباب، بہن بھائی، کزن، رشتہ دار ہیں، ان کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بچی کا فون آیا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے ہم دکھی ہو رہے ہیں، تو اس پہ اللہ پاک کو تو اس طرح خدا نخواستہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ ہمیں وہ سزا دیں. تو بیٹا جی، رحمت للعالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے ان کے زمانے میں خود کو ختم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رولنگ دی؟ جنازہ نہیں پڑھایا، ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے نہیں پڑھایا. صحابہ اکرام سے کہا آپ پڑھا دو، یعنی جنازہ اس کا پڑھا جائے گا، نہلایا کفنایا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جرم ثابت کرنے کے لیے ناپسندیدہ ترین آپ نے انکار کیا جنازہ پڑھانے سے. اور یعنی یہ مذہبی بھی جرم ہے، یہ قانونی بھی جرم ہے. پاکستان انڈیا والے لوگ تو یہ سوچ لیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بیہائنڈ دا بار ہوگا، کیونکہ معاشرے میں عدم برداشت ہو رہی ہے. کیوں عدم برداشت ہو رہی ہے؟ یہ جو ہم فیس بک پہ اور اپنی آئی ڈیز چینج کر کر کے مختلف کھانوں کی تصویریں اور دسترخوان اور اپنی گاڑیوں کی لگاتے ہیں، تو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، بڑی بڑی شادیاں، پھر اس کی پکچرز، اس کی ویڈیوز، اور آس پاس دیکھنے والے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی آہیں اور سسکیاں ان بچوں کو بھی نہیں بسنے دیتی جنہوں نے اس کے اشتہار لگائے ہیں. ایک تو ہم یہ جرم کرتے ہیں کہ ہم مال کا ضیاع کرتے ہیں، غیر مسنون شادیاں کرتے ہیں، غیر مسنون ساری پبلک گیدرنگ، وہ جو یعنی بیبی شاور کے نام پہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات، اس سے آس پاس ڈپریشن پھیلتا ہے، عدم برداشت پیدا ہوتا ہے. گویا ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں ڈپریس ہو، جو ہم ذریعہ بن رہے ہیں. یہ بالکل اپنے آپ کو، اپنی خوشیوں کو اس لیے بھی سنبھالیں کہ انہیں نظر نہ لگے، اور اس لیے بھی روکیں کہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. اور جو کوئی یہ حرکت کرتا ہے، خود کو زخمی کرتا ہے، مارتا ہے خدا نخواستہ، تو اس کی بالکل سائیڈ نہ لیں، کوئی فیور نہ کرے. علماء بالکل ان کی فیور نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ پست ہو اور خود کو ختم کر لو، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک شخص میدان جنگ میں جو ہے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا بہادری کا، تو آپ نے فرمایا پھر نار، دوزخ میں جائے گا. تو صحابہ کرام کو بڑی قرید ہوئی کہ دیکھیں کہ یہ تو اتنی بہادری سے لڑا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ کہاں غلطی ہے جو یہ دوزخ میں جائے گا. تو ایک جگہ گئے تو وہ شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا.
تڑپ رہا تھا، کرا رہا تھا، ناقابل برداشت زخم تھے اس کو، اس نے اپنی شہرت کاٹ لی. گویا اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، شدید زخمی ہے، پھر بھی خود کو مارنے کی اجازت نہیں دی. آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فنار، دوزخ میں. ہماری کون سی اتنی مشکل ہے؟ ہم کہاں زخم ہیں؟ کیا ہمارے زخم طائف سے زیادہ ہیں؟ کیا ہمارے زخم کربلا سے زیادہ ہیں؟ کیا احد بدر خندق سے زیادہ ہیں؟ کیا فاقے ان سے زیادہ ہیں؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ کیوں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جسم ہمارا ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اور یہاں پہ تو مجھے میرے بچوں نے بتایا ایک دن کہ باقاعدہ جس نے مرنا ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی بیماری ایسی لگ گئی یا بہت بوڑھا ہو گیا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، یہاں پہ لیگلی وہ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر جس صبح اس نے ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن دینا ہوتا ہے موت کا، وہ رات کو بیٹھ کے پوری فیملی بیک یارڈ میں باربیکیو گیدرنگ، اور وہ بابا جی جو یا جوان ہے جو، وہ سب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، پکچرز بن رہی ہوتی ہے، اس کو خدا حافظ کر رہے ہوتے ہیں. اور کہاں یہ اجازت ہے اسلام میں؟ یہ زمانہ، یہ قرب قیامت میں کون کون سے فتنے اٹھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی رولنگ تو یہ ہے کہ جو ڈپریشن میں، اس سے آپ نے نہیں کہنا کہ نمازیں پڑھو اور ذکر کرو، وہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ عدم برداشت کی اس لیول پہ جا چکا ہے جہاں اسے کسی بھی چیز میں کوئی بھی اٹریکشن، کوئی بھی ہوپ، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے لگتا ہے، جب میں ان بچوں سے بڑوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گہرا گڑھا ہے جس کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اندر ایک عجیب سا پیس ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اینڈ وہ پھر اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اگر اسے کوئی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا بازو چھڑاتا ہے، یعنی وہ اس کی بات نہیں مانتا. اب ہمیں ان کو کیا پڑھنے کو دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ پہلے میں آپ کو کچھ سناتی ہوں صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ دکھ اور تکلیفوں پہ کیا انہوں نے کیا اور کیا انہیں ریوارڈ ملا. ہر دکھ پہ، ہر پریشانی پہ، ہر صبر پہ اللہ کا اجر ہے. حضرت طلحہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہ مختصر یہ ہے کہ ان کا بیٹا بیمار تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، بہت پیارے صحابی ہیں. واپس آئے تو بیٹا فوت ہو گیا ہوا تھا. بیوی سے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ ان کی بیوی بھی تو حضرت ام سلیم تھی نا. بیٹے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ سکون سے ہے. میت انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی، کھانا میاں کے سامنے رکھا، وہ نہا دھو کے فریش ہوئے، سفر سے تھک کے آئے تھے، کھانا رکھا. حوصلے دیکھیں، صبر دیکھیں، اور ماں کا دل. حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا، اس کے بعد وہ سو گئے. یعنی پراپر میاں بیوی میں جو تعلقات ہیں، بچے کو پھر صبح بتایا، دفن کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آج رات جو تم نے اپنی وائف کے ساتھ اس صبر پہ گزاری ہے، اس پہ اللہ پاک بہت برکت نازل فرمائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ، اسے اپنے پاس رکھو، جو اولاد تمہیں اللہ دے اس کو کھلانا. اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، آپ نے اسے تہنیت دی، اس کے تالوں پہ کھجور لگائی، اس کا نام عبداللہ رکھا. روایات میں آتا ہے کہ اس بچے میں سے اللہ پاک نے 9 بیٹے دیے جو سب کے سب حافظ قرآن تھے. کیا اس وقت واہ ویلا کرنا، یعنی اس سے زیادہ صدمہ کیا ہوگا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اور صحابہ اکرام کا صبر دیکھیں کہ اللہ کی امانت تھا، اللہ لے گئے. کیا ہم ایسے حوصلے والے ہو سکتے ہیں؟ ایک اور روایت میں آپ کو سناتی ہوں. حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا؟ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو میرے بچوں کو اس فانی گھر سے لے جا رہا ہے اور جنت میں میرے لیے جمع کر رہا ہے. صبر اور حوصلے اس لیول کے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اس نے ابشی عورت، اور اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا جس سے اس کا ستر کھل جاتا تھا. جب دورہ پڑتا اس کے کپڑے کھل جاتے. تو
اس نے کہا میرے لیے دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں عافیت فرما دے گا. تو اس عورت نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں صبر کروں گی، آپ میری دعا فرما دیں کہ میرا ستر نہ کھلا کرے. یعنی ٹھیک ہے میں بیمار رہوں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جتنی تکلیف ہم پہ آتی ہے اس پہ ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. حضرت عمر ایک جنازے میں تھے تو اتنے میں ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. اس پر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پہ آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہر وہ چیز جو مومن بندے کو ناگوار لگے اس کے لیے یہ پڑھنی چاہیے. تو یہ مجرب ہے، جب کوئی تکلیف، کوئی آپ کے دل میں پریشانی، کوئی آپ کے بچوں کی طرف سے، کوئی آس پاس، آپ اس کے لیے یہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. کوئی مشکل ہے کہ اللہ سونے اس کی برکت سے اللہ کریم سے تشفی عطا فرمائیں گے. اور میں نے آپ کو پچھلے 1-2-3 دن پہلے کے لیکچر میں بتایا تھا کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اور درود شریف لقد جاءکم بہت تشفی دیتی ہیں ڈپریشن میں. اس سے پہلے کہ کوئی ہمارا پیارا کسی اور سفر پہ جانے کی تیاری کرے، آپ اس کے لیے کوئی ذکر، کوئی اعمال کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بتائی ہوئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے آپ اس کے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ ہم تیری ملکیت ہیں، تیری طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے اس صدقے پہ اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر عطا کر. یعنی یہ جو دعائیں ہیں یہ صرف موت کی نہیں ہیں. اور درود شفا سب سے بڑی شفا ہے کسی ڈپریشن کا، کسی ناگواری کا. آپ درود شفا پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دعاء و بارک وسلم. اس میں بہت 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 شفا ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آیات طیبہ کو دیکھیں تو قدم قدم پہ پریشانی. آپ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن آپ دیکھیے خندق کا میدان ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہیں، 4 گھنٹے 3 گھنٹے دعا کی ہے. ہم احد کا میدان دیکھتے ہیں، ہم بدر کی رات دیکھتے ہیں، عرفہ کا میدان دیکھتے ہیں. دعا دعا اور دعا. ہم دعا کو بھولے، پریشانیوں نے ہمارے آس پاس ڈیرے لگ لیے اور ہم نے موت کی حرام رائیں ڈھونڈنا شروع کر دی. اس لیے کرونا میں پلیز اپنے آس پاس نظر رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ فلاں دوست سے کوئی بات نہیں ہوئی 1 سال سے تو ٹھیک ہی ہوگا، موجیں کر رہا ہوگا. موجے شوجے کوئی نہیں کر رہا. اس لیے پلیز آپ اپنے آس پاس کھلی آنکھوں سے دیکھیں، ہر ایک پہ چیک کریں. اور اسپیشلی سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے بیڈ رومز میں گھسے ہوئے بچے، ہم سمجھتے ہیں ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ہو بچے کہ باہر سے کھانا آ رہا ہے بس وہ کھا رہے ہیں، کوئی بچے سے ملاقات ہی نہیں ہے اور وہ کمرے میں اس نے خود کو بند کیا ہوا ہے. ایسے نہیں کریں. اور اگر آپ کو تھوڑا سا سمٹم نظر آتا ہے فی الفور اس کے لیے روحانی غسل کا اہتمام کریں. اس کے لیے واش روم کی دعا کثرت سے پڑھیں کہ اللہ کریم اس سے خبث اور خبائث ہٹائیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ واش روم کی دعا صرف واش روم جانے کے لیے نہیں، یہ ہر طرح کی پریشانی، ڈپریشن، جادو جنات، نظر بد، حسد، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے بچوں سے ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہے. ہمیں انہیں بچانا ہے، ہمیں اپنے پیاروں کو بچانا ہے. اور یہ رسم چھوڑ دینی ہے، کیونکہ ہم جب میاں سے بات کرتی ہے نا کہ بچہ کھانے پہ نہیں آ رہا، کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہوتا، چنگا بھلا کھا پی رہا ہے، چھت ملی نخرے کر رہا ہے، بس ماں پھر کہتی ہیں ہاں میاں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا. ایسے نہیں کرنا. مرد حضرات تو صبح سے جاگتے کہ شام کو آئے، ان کا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ابا جی کا دل تھوڑا سا اس کے مقابلے میں، ماں کے مقابلے میں تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے زندگی کے بہت سے مسائل جھیلنے ہیں. لیکن ماں کو نظر رکھنی ہے. تو ایز اے عورت، یہ بچے ہماری رعیت ہیں، ہم سے سوال ہوگا، ہماری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے ان پہ نظر رکھی تھی. اس لیے پلیز آپ بالکل یہ دعا امت کی نیت سے بھی پڑھیں. اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد
بعدد کل دائن و دعائن و بارک وسلم۔ اللہ کریم انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھروں کی، آپ کے مال کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے دوستوں کی، آس پاس کے ماحول کی اور پوری دنیا کی ساری مخلوقات کی، اور ہمیں تھوڑ دلا ہونے سے بچائے، ہمیں دل چھوٹا کرنے سے بچائے، ہمیں بے صبری سے بچائے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو ٹل جانی ہے، بس تھوڑی سی ہمت کریں اور میاں بیوی دونوں سر جوڑ کے بیٹھے اور مل کے اپنے بچوں کو اس مشکل سے نکالیں۔ اگر کسی بھی قسم کی آپ کو مورل سپورٹ چاہیے، یو کین گیو می اے کال اینی ٹائم۔ آپ کو ریہیب سینٹر کے پتہ ہے، کنیکشنز میری بچی سعدیہ شام نے شیئر کیے ہیں، یوٹیوب پہ اس کا لیکچر بھی ہے، اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو پھر شی ول گیو یو اے ٹاک اباؤٹ۔ اللہ کریم انشاءاللہ آپ سب کو بہت حفاظت سے رکھیں، جان مال ایمان کی سلامتی، عافیت اور برکتیں انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد، انی اتوجہ بک الی ربک ان تفصح حاجاتی، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا رب کریم، یا رب العزت، یا الہ العالمین۔ تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، اللہ کریم تیری رحمتیں جوش پہ ہیں، اور ہمیں گمان ہے جو ہم مانگیں گے تو عطا کرے گا، اور تو خود فرماتا ہے کہ میرے بارے میں میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ان کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ ہم نے گمان کر دیا، تو نے عطا کر دیا، اب ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہماری اس نعمت کو بڑھا جو سکھ کی نعمت ہے، سکینیت کی نعمت ہے۔ اللہ کریم سکھ جو ہے جنت کی نعمت ہے، اللہ سنے اس دنیا میں بھی عطا فرما دے، ہمارے آس پاس چین سکھ رکھیں۔ اللہ کریم جس پہ تو نے کوئی مشکل ڈالی ہے اللہ کریم اسے ہلکا کر دیں۔ اللہ کریم ہم بڑے کمزور 15ویں صدی کے تھکے ماندے کمزور سے بچے ہیں، اللہ کریم ہم پہ رحم کر دیں۔ اللہ کریم جیسے ایک ماں کے سارے بچے صحت مند ہوں، تو جو اس کا آخری بچہ ہو، ماڑا سا ہو، کوجا سا ہو، تو اللہ کریم وہ اس سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کریم ہم بھی اس امت کے آخری ماڑے کوجے سے تھکے ہوئے، کمزور ایمان، کمزور جسم، کمزور وجود، کمزور جذبے، اللہ کریم کمزور برداشت والے لوگ ہیں، اللہ سنے معاف کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے، کرم کر دے، راضی ہو جا، راضی بے رضا رکھ، صبر کی نعمت، شکر کی نعمت عطا کر، ہماری نعمتوں کو بڑھا۔ اللہ کریم بہت سے بچے اللہ کریم شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ کریم ان کو بہترین ساتھی عطا فرما۔ اللہ کریم بہت سے پیرنٹس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے اور ڈپریشن میں پڑ گئے ہیں، اللہ کریم ہر گود کو ہرا بھرا کر دے، صلاحیت والے سوالیت والے بچے، بے عیب متقین کے امام بچے ہر گود کو عطا فرما۔ اللہ کریم بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اپنا گھر نہیں ہے، روز گھر بدلنے پڑتے ہیں، مالک مکان کی سننی پڑتی ہے، اللہ سنے ہر بے در بے گھر کو اپنی عافیت برکت کی کشادہ چھتیں عطا فرما۔ اللہ سنے بہت سے لوگ اس وجہ سے دکھی ہو جاتے ہیں کہ رشتہ دار ان سے ناراض ہیں، اللہ کریم رشتہ داروں کے دلوں میں رحم اور ترحم ڈال دے۔ اللہ کریم خاندانوں کو جوڑ دے، اللہ کریم خاندانوں میں کبھی توڑ پیدا کرنے والی بہویں نہ آئیں، اللہ سنے جو خاندانوں کو چیر کے رکھ دیں، اللہ کریم جوڑنے والیاں دینا، بہویں اور داماد جوڑنے والے دینا، جو جوڑ کے رکھیں خاندانوں کو۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بعض بچے اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پیرنٹس بیماریوں کا شکار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اللہ کریم ہر مریض کو شفا دے دے، اللہ کریم ہر مریض کو شفا دے دے، شفاؤں کی بارش نازل فرما دے۔ اے میرے کریم مالک کچھ لوگ پردیس میں پریشان ہیں، اپنوں کو مس کرتے ہیں، اللہ سونے دیس پردیس میں ہمیں خیر کی خبریں سنا، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کے لیے خیر کی خبر بنا، ہمارے بہن بھائیوں پہ رحمتیں، ہمارے دوستوں پہ رحمتیں، ہمارے استادوں پہ رحمتیں، ان کی اولادوں پہ رحمتیں، ہمارے شیخ پہ رحمتیں، ان سے جڑے ایک ایک فرد سے رحمتیں، ہمارے گروپ پہ رحمتیں، اللہ کریم راضی ہو جائیں، اللہ کریم معاف کر دیں، اللہ کریم یہاں جس طرح بیٹھے جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی بٹھانا، تیری بڑی مہربانی ہے، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا علم عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، ناگہانی آفتوں، خرچوں، بلاؤں، مجاہدوں سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے فیصلوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، علت ذلت قلت سے بچا، اللہ کریم اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ کریم بہت سے لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ کریم ان کے کاروبار بزنس میں برکت ڈال دے، صحت میں برکت ڈال دے، اولاد مال میں، ایمان میں، عافیتوں میں، برکتوں میں برکتیں ڈال دے، اللہ کریم بن مانگے وہ ساری خیر عطا فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم